اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے ورم گردہ۔ تو موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ورم گردہ گردوں کی ایک عام بیماری ہے۔ یہ ورم دراصل گردے کی اکائی یعنی نیفرون کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ گردے کے اندر نیفرون کا جو کام ہے وہ خون سے پیشاب کو چھاننی کرنا ہوتا ہے، اور ورم گردہ کی وجہ سے نیفرون جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے پانی جذب کر کے اور اس کے ساتھ ضروری خلیے اور پروٹین، گردے کے ضروری خلیے اور پروٹین ان فاسد مادوں کے ساتھ باہر خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات ایسے ہیں کہ گردہ کے مقام پر درد اور بوجھ ہوتا ہے، جسے دبا دیا جائے تو درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیشاب بار بار زیادہ آتا ہے اور اس کے ساتھ البیومن بھی خارج ہوتی ہے۔ جب مرض پرانا ہو جائے تو البیومن کے ساتھ بعض اوقات پیپ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ گردہ کی ساخت کے ذرات بھی خارج ہونے لگتے ہیں۔ کبھی پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہونٹوں اور چہرہ اور پرپوٹوں کے جلد پھول جاتی ہے۔ اس طرح چہرے کا رنگ اور آنکھیں چھپ جاتی ہیں، چہرے کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، مریض کو کھانسی ہوتی ہے۔ بعض اوقات پیٹ کے اندر پانی یعنی کہ استسقاء کا پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے۔ مریض کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ اکثر بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یوریا پوری طرح خارج نہ ہونے کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے۔ تو آئیے اب اس کے علاج کی طرف۔ علاج کے اندر گول سرخ 10 گرام پتیاں لے کر 1 کپ پانی کے اندر جوش دے کر نیم گرم صبح شام استعمال کریں۔ اگر تازہ پھول نہ مل سکیں تو 5 گرام خشک پھول یہ لے کر اس کی پتیاں 1 کپ پانی کے اندر جوش دے کر صبح شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوہانجنے کی جڑ 4 گرام 1.5 پاؤ دودھ کے اندر ملا کر گردہ کے لیے ورم گردہ کے لیے اگر استعمال کی جائے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ چقندر 1 عدد لے کر اسے کچل کر اس کا پانی نکال لیں اور اسے دن میں 3 مرتبہ پلایا جائے، یہ بھی ورم گردہ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ زیرہ سفید، تخم کاسنی، گل نیلوفر، گلاب کے پھول، کشنیز، کلمی شورا، جونخار، سوڈا بائی کارب، ان سب چیزوں کا مرکب بنا کر اگر استعمال کیا جائے تو یہ بھی ورم کو اتارنے کے لیے، سوزش کو اتارنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ پوست ریٹھا کو لے کر اس کا سفوف بنا لیں اور چنے کے برابر اس کی گولی بنا لیں۔ یہ گولی 3 ٹائم کھانے کے بعد استعمال کرنے سے اس سے بھی گردے کا جو ورم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔